بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساجد بھائی کے ساتھ آج معمول کی دعا کے ساتھ درس سیف الملوک کی کلاس آج شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ رحمت دا می پا خدایا باغ سکا کر ہریا، بوٹا آس امید میری دا کر دے میوے بھریا۔ تو ساجد بھائی آپ کو بھی خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور السلام علیکم بھی۔ بہت شکریہ، آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہم دونوں ماشاءاللہ ایک زبردست میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پہ جو کام کر رہے ہیں، اللہ تعالی ہمیں توفیق ہمت بھی دے اور ہماری قبول بھی کرے اپنی بارگاہ میں۔ تو پچھلی ایپیسوڈ میں ہم نے لکھت پڑھت کے سلسلے میں ایپیسوڈ ریکارڈ کروائی تھی، اس کے لیے کچھ ضروری گزارشات پیش کرنی تھی، تو اس کا ایک حصہ باقی رہ گیا تھا۔ آج ہم اس کا انشاءاللہ دوسرا حصہ شروع کر رہے ہیں۔ تو قبلہ میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علم لدنی پہ بات ہو رہی تھی کہ ایسے اولیاء اللہ پاک بازوں کی جو علم ہوتا ہے وہ رب تعالیٰ ودیت فرماتا ہے اسپیشلی۔ تو جیسے جو علم حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ تو ایسے اولیاء اکرام کا کلام خود گواہی دیتا ہے، جیسے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ جس پلے پھل بدے ہومن آوے باس رمالو۔ تو ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کلاں لکھن لگے جو جو ہادی کلدا، اوروں اور پون وچ رمضان قصہ صاف نہ چلدا۔ اتنی بڑی عطا جو جب ہو جاتی ہے کہ یہ میرے ہادی کی عطا کردہ چیز ہے، وہ میرے ہادی کا عطا کردہ علم کلام اور انعام ہے، خاص انعام ہے۔ تو جتنا میرا رب مجھے عطا فرماتا ہے، اگر وہ سارا میں لکھنے لگوں تو کئی کتابیں بنتی ہیں۔ درست۔ تو مجھ پہ میرے رب کا یہ اتنا کرم ہے۔ تو سورہ آل عمران میں بھی فرمان الہی ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اس پہ اپنی رحمت خاص فرماتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ تو یہ تو ہے باطنی علم۔ اس کے علاوہ وہ ظاہری علم جو آپ نے اپنے اساتذہ اکرام سے، جو تقریباً 19 علوم کے ماہر تھے، تو ان سے دارالعلوم سموال شریف سے حاصل کیا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو یہ کلام اصل میں تو پنجابی زبان، اب ہم کلام کی طرف آ رہے ہیں کہ اصل میں یہ جو سیف الملوک کتاب ہے یہ پنجابی زبان میں لکھی گئی ہے، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں کتنی زبانوں کا استعمال کیا ہے؟ پنجابی، عربی، فارسی، اردو، ہندی، پہاڑی، پٹھواری، سرائکی، ہندکو، سنسکرت کے علاوہ جتنی ان کے علاوہ کئی مختلف زبانوں کو بڑی خوبصورتی سے اور بڑی مہارت سے پرویا اور سمویا ہے۔ جیسے کسی کپڑے کو نہیں رفو کرتے اس میں تو اس کی پتہ، اس طرح انہوں نے اس میں سمویا ہے۔ تو آپ کے کلام میں بعض جگہوں پہ ایسے ایسے الفاظ ہیں جو نہ تو کسی ڈکشنری سے ملتے ہیں آج تک، اور نہ ہی آج تک سننے میں آئے ہیں وہ، اور نہ سمجھ آئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کلام پہ مکمل دسترس جو ہے یہ بہت مشکل کام ہے، یعنی عام انسان کی پہنچ سے دور ہے۔ آپ کے ان اشعار سے یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آ جائے گی کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو خط دنیا اتے لکھ دے سیف ملوک پکائے، جو خط دنیا اتے لکھ دے سیف ملوک پکائے، خوش خط اس دا ویکھ فرشتہ حیرانی وچ جائے۔ اتنی خوش خطی میں وہ ماہر تھا سیف الملوک۔ تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ سیف ملوک کون تھا؟ اب یہ جو ذکر کیا ہے کہ خط لکھنے والا، مطلب اس کا یہ ہے کہ یہ رائٹنگ الگ الگ ہے نا، الگ الگ ہے، اگر زبانوں کی بھی اور ایک زبان کے بھی سٹائل الگ الگ ہے۔ جیسے اردو ہے، اردو میں نستعلیق زیادہ مشہور ہے، کچھ عربی رسم الخط چل رہا ہے، کچھ توسی رسم الخط پہ چلتے ہیں۔ اس طرح میاں صاحب نے جو ذکر کیا ہے کہ ایک زبان کے بھی لکھنے کے جو انداز ہیں وہ بھی الگ الگ، وہ سب اسے آتے تھے، ان سب سے وہ واقف تھا۔ تو سیف ملوک کون تھا؟ خود میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اگر یہ بات سمجھ آ جائے نا میں کہ سیف الملوک ہے کون، تو وہ اپنا ذکر کر رہے ہیں، اپنی بات کر رہے ہیں، ساری کیفیات وہ سمجھا رہے ہیں ہمیں سب کو کہ سیف الملوک خود ہے وہ، انہوں نے خود یہ سارا سفر عشق طے کیا ہے، اور پھر اس کے سارے جتنی وہ رموز اسرار حقیقت مجاز وہ ساری کھول کے ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ تو آگے میاں صاحب فرماتے ہیں کہ زبان اور زبانیں کون کون سی؟
عربی اجمی ابری کوفی خوشخط فارسیاں دے بید اچیرے گور مکھی ہندی حرف شناسیاں دے ڈوگرے اکھر خط فرنگی انگریزی اور دوجے انگریزی بھی پڑھی تھی ہاں جی بات کا ذکر کیا نا کہ ڈوگرے اکھر جی ڈوگرے اکھر خط فرنگی اچھا خط فرنگی اور ہے اور انگریزی اور ہے ہاں جی اچھا یہ اسی لیے آپ استاد بیٹھے ہیں نا میں نے آپ نے سے بھی پوچھنا ہے نا میں تو فرنگی انگریزی کو ہی سمجھتی تھی شاید لیکن لکھنے کا جو ہے نا وہ انداز وہ بھی الگ الگ ہے نا وہ الگ الگ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو فرماتے ہیں کہ ڈوگرے اکھر خط فرنگی انگریزی اور دوجے اردو خط بنگالی دکھنی سارے لکھے بجے سنے بھی ہیں بجے سمجھے بھی ہیں یعنی یہ سارے خط اسے لکھنے بھی آتے تھے اور بولنے بھی آتے تھے اور سمجھنے بھی آتے تھے یعنی سیاح ملوک ان تمام زبانوں سے واقف تھا یعنی وہ دنیا کی ہر زبان اور ہر بولی جانتا تھا یہ بھی ایک جگہ میاں صاحب کے کلام میں آیا ہوا ہے لیکن اس میں نہیں شامل کر سکی کہ جتنی دنیا پہ زبانیں بولی جاتی تھیں وہ سب سیف الملوک کو یاد تھے تو سیف الملوک کا مقام پھر اب پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا تھا اب ایک عام بندہ کہاں تک کھوج لگائے گا اصل بات تو یہ ہے سوچنے والی جس کے لیے ہم یہ ایپیسوڈ تیار کر رہے ہیں کہ عام بندہ کیسے یہ کھوج لگائے کہ میں پورا ہوں اس کے اوپر ناممکن ہے بالکل صحیح بات ہے کہ کہاں تک وہ تحقیق کرے گا ہے کسی کی مجال بالکل نہیں ہے پھر ہر علاقے کا لہجہ مختلف ہے مثلاً گجراتی پہاڑی پٹھواری وغیرہ بلکہ آپ جہاں جہاں جاتے جائیں گے لہجوں میں تبدیلی آتی جائے گی فرق آتا جاتا ہے مثلاً بعض پڑھتے ہیں گھر اور بعض پڑھتے ہیں کار جی بعض بوٹی اور بعض بوٹی جی بعض باغے اور بعض باغ ہے یہاں لفظ ایک ہی ہے تھوڑا سا لہجے میں فرق آتا ہے باغے اور باغ ہے جی تو بعض مانے اور بعض مانے یہ بھی چیز ایک ہی ہے یہ بھی لہجہ اسی طرح جانے اور جانے تو اصل پنجابی کا لہجہ جانے ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جانے مانے یہ پنجابی کا لہجہ جو ہے یہ اسی طرح ہی ہے مگر کوئی مانے پڑھ لے تو خاص فرق نہیں پڑتا جانے پڑھ لے تو کوئی خاص فرق میننگ پہ نہیں پڑتا تو ایک دو حرف ایسے ہیں جس کے اوپر اس کو کرنے سے لہجہ بدلنے سے اس کے میننگ بھی بدلتے نظر آتے ہیں ایک ہے کہ مرد اور مردے ایک ہے محمد اور محمدے یہ ایسے شعر میں ایک جگہ آتا ہے پڑھنے سے تھوڑا فرق پڑتا ہے مثلاً یہ شعر ہے میاں صاحب کا کہ مرتے نو رب قوت بخشی لکھے لیکھ مٹاوے اب مردے نو اور مردے اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں وہ غلط ہو جائے گا تو مردے کا کیا میننگ بدلتے نظر آتے ہیں مرگ قریب المرگ مردہ مردہ جا رہا ہے یہ تو ایسے اگلا دیکھیں اس کا ہے نا کہ مٹاوے اس کو بھی شک مٹاوے بڑو مٹاوے بڑو اس کا کوئی نہیں ہے لیکن مردے کو اس کو کیا پڑھنا ہے مردے نہیں مردے بالکل ایسے ہی جی آگے ہے کہ ایک شعر ہے میاں صاحب کا کہ ربا دے پناہ محمدین اب یہاں ہم اگر پڑھتے ہیں کہ ربا دے پناہ محمدین تو پھر اس میں بھی تھوڑی ساری کیا آتی ہے کہ میں خود ہی محسوس ہو جاتا ہے نا جی اصل میں جس علاقے میں میاں صاحب نے پرورش پائی جس علاقے میں وہ تھے اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ نہیں جی ہمارے علاقے میں یہ لہجہ ہے تو وہ درست ہے ہوگا اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا لیکن دیکھیں کہ جس انداز سے میاں صاحب جہاں رہ رہے تھے جس انداز میں انہوں نے وہ پڑھا ہے یا سنا ہے ہمیں وہی کاپی کرنی چاہیے ہمیں نہیں چاہیے کہ اگر دوسرے علاقے میں لفظ چل رہا ہے پھر ہمیں پتہ ہے کہ محمدے اور محمدے میں بہت فرق ہے ہمیں خود فیل ہوتا ہے کہ محمدے جو ہے ہاں جی محمدے میں تھوڑی بے ادبی سی نظر آ رہی ہے محمدہ جو ہے یہ لہجے یہ الگ ہے اور محمدے نہیں کہہ سکتے ہمارے منہ سے نکلتا ہی نہیں ہے ہمیں کوئی کہے محمدے ہم نہیں کہہ سکتے ڈر لگتا ہے تو اس طرح احتیاط کرنی چاہیے کہ یہ ضروری ہے لیکن اگر کوئی بندہ کہتا ہے میرے علاقے میں یہ بولا جاتا ہے تو ٹھیک ہے بولا جاتا ہوگا لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ میاں صاحب نے جو لہجہ اپنایا اگر وہ آپ اپنائیں گے نا تو آپ کو سمجھ بھی آئے گی وہ زیادہ بہتر بے شک
سو اس طرح پڑھنے اور بولنے سے کوئی لفظی غلطی تو نہیں ہوتی ہے، یہ لہجہ ہی بدلتا ہے بس اپنے لہجے کے، البتہ تلفظ اور معنی اور مفہوم کی درستی لازمی ہے، ہاں سمجھ دو نا، یہ اصل چیز ہے۔ بات مفہوم کی ہے کہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے جی تو بات تلفظ ہے، اگر مفہوم بدل گیا جی تو جی پھر تو نہیں بات سکتے یہاں ہم۔ تلفظ کی تھوڑی تبدیلی ہوئی ہے ہاں نا، جی، لفظ تو ایک ہی تھا ایک نا، ہی تھا۔ بولنے میں اس میں تھوڑا سا فرق ہوا ہے نا، تو اب اس پہ اتنا نہیں ہے، لیکن وہ چیز کہ جس کے میننگ بدلتے ہیں اس کو ہم نے غور کرنا ہے، کہ جیسے سخن کو سجن، ہاں جی، وہ تو بالکل ہی الٹ ہو گیا نا۔ آتے کو اتے، اتے اور اتے میں زبر کتنا اور پیش فرق سے ہے۔ میننگ بدل گئے، جے کو جو، ہوں اور ٹوندا کو توندا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں جو ہیں اس طرح۔ سو ہر علاقے کا قاری سے اپنے اپنے لہجے میں پڑھتا اور بولتا ہے، وہ اس سے لطف اندوز اور فیضیاب ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اپنے اپنے لہجے ہاں میں اس کو پڑھتے سمجھ ہیں آ رہی ہے نا۔ جی۔ تو ساجد بھائی ایک اور چیز ہے کہ آپ اس حقیقت سے ضرور واقف ہوں گے کہ سیف الملوک کے کلمی نسخے میں بھی یہی لہجہ ہے، یہ کار والا، گھر نہیں ہے، گھر نہیں ہے۔ میں نے پہلے یہ لفظ کہا ہے کہ میاں صاحب کا جو اپنا علاقہ تھا، جی ان کا جو اپنا لہجہ تھا، جو بولتے تھے، جو سنتے تھے، اس میں پہلے بھی یہی قاری تھا۔ بالکل۔ اور جیسے آپ نے ابھی بات کی ہے کہ پہلا جو نسخہ تھا اس میں بھی قاری لکھا ہوا ہے، گار نہیں لکھا ہوا، لیکن اگر پنجابی لغت میں نہیں لکھا ہوا، پاویں لکھا ہوا، لیکن بعد میں یہ ہوتا ہے کہ جو پنجابی جیسے انڈیا میں بھی ہے، پاکستان پنجاب سارے میں ہے، وہاں پراپر کام ہو رہا ہے، تو وہ جو لفظ استعمال کر رہے ہیں جیسے وہ گار نہیں کہیں گے، گاری کہیں گے، تو ہمیں اس سے اختلاف نہیں ہے، لیکن ہمیں جب سیف الملوک کی بات کرتے ہیں نا، میاں صاحب کے کلام کی بات کرتے ہیں، یہاں ہم بیٹھ کے پڑھتے ہیں کھڑی شریف میں، تو پھر ہمیں قاری اچھا ہی لگتا ہے اور سمجھ بھی آتی ہے، اس میں زیادہ ہمیں مزہ بھی آتا ہے اور سمجھ بھی زیادہ آتی ہے۔ تو ہمارا مقصد ہی یہی ہے کہ میاں صاحب کے کلام کو سمجھانا یا اس کی تصحیح کرنے کے لیے اصل حالت میں کوشش کریں اپنے۔ تو آج اس نئی کتاب میں جو تبدیلی کی گئی ہے، یہ ہمارے ابو جی میاں زمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کو بدلا ہے کہ گھر سے کار اور بھاویں سے پاویں بنایا ہے۔ تو میں تو یہی سوچتی ہوں، میں حیران ہو گئی کہ میرا وجدان بھی یہ کہتا ہے کہ یہ سب یقیناً میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مرضی اور منشا سے ہوا ہے، بالکل ایسے ہی ہے، ورنہ نہیں ہم کر سکتے بھارا کی جگہ پارا اور گھلدا کی جگہ کلدا، دیکھیں یہ ساری چیزیں جو ہیں۔ تو اصل مقصد کی طرف آتے ہیں ہم کہ اب ان باتوں میں الجھنے کی بجائے اصل مقصد کی طرف آنا ہے، بقول شاعر کے کہ الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو غرض ہے صدف سے یا گوہر سے، بس وہی جو آپ نے بات کی، ہاں جی سمجھ آنی چاہیے، اس کا مفہوم ہمیں بتانا چاہیے۔ ہمارا مقصد آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات، فرمودات اور پیغام کو حتی المقدور درست تلفظ، مختصر معنی و مفہوم اور حقیقت و مجاز اور رموز و اسرار کی ممکنہ خدا کشائی، ہاں جی مکمل نہیں ہو سکتی، ممکنہ خدا کشائی کے ساتھ اور مربجہ غلطیوں سے پاک کر کے عوام الناس تک پہنچانا ہے۔ صحیح ہے، کیونکہ ممکنہ بار بار اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ممکن ہے ہی نہیں ہے کہ ہم اس کو مکمل کریں، ہاں جی جی فرق رہ جاتا ہے۔ تو اس کلام کو عمیق نگاہوں، کامل یقین اور دل کی گہرائیوں سے دیکھنا اور سمجھنا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ڈونگی نظریں مڑ مڑ سمجھو لنگ نہ جاؤ تار کے، اگر اسی کو ہم پکڑ لیں تو پھر باقی سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو کیونکہ یہ کوئی قصہ کہانی تو ہے نہیں ہے، بلکہ یہ کلام ترجمان قرآن کریم ہے اور رشد ہدایت ہے، اس کا بہترین ذریعہ ہے، رشد و ہدایت کا بہترین ذریعہ ہے یہ۔ بقول میاں صاحب کے بعد مجازی رمز حقانی ون بنا دی کاٹھی، سفر العشق کتاب بنائی سیف چپی جلاٹھی۔ تو اس سے ایک سہ مصرے اندر غرض قصے دی ساری، جو ڈھونڈے سو پاوے پائے، مفت نہیں پڑیا، یہ انہوں نے خود فرما دیا ہے۔ تو اب یہ جو کڑی سیف الملوک کے تقریباً 9249 اشعار ہیں، یہ تقریباً 500 صفحے پہ مشتمل یہ کتاب ہے سیف الملوک۔ تو اس کو بفضل تعالیٰ بنگاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بفیض پیر و مرشد جد امجد رحمۃ اللہ علیہ، درست تلفظ کے ساتھ بول کر اور درست اشعار کو لکھ کر، یعنی غلطیوں سے پاک شفاف تحریر کے ساتھ یوٹیوب پہ سیف الملوک شناسی چینل پہ اپلوڈ کرنا شروع کر دیا گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ بفضل خدا، تاکہ درست کلام کے متلاشی محبین اور طالبین اس چینل کے ذریعے سے آسانی سے اس کو صحیح والا کلام حاصل کر سکیں انشاءاللہ۔ تو در حقیقت سیف الملوک شناسی چینل کا مقصد یہ آپ کے کلام کو آپ کی وصیت اور نصیحت کے مطابق، یہ تو کتنی دفعہ ہم نے پڑھا ہے، جو انہوں نے ترلے آڑے بھی ڈالے ہیں، منتیں بھی کی ہیں، پھر سزا بھی مانگی ہے، کچھ
تو اس لیے اس کو انشاءاللہ طالبین و سالکین تک مکمل طور پر میں اس کو صاف کر کے شفاف کر کے انشاءاللہ پیش کریں گے اللہ کے فضل سے، اور آپ کے فرمان عالی شان کی بجاوری کرتے ہوئے کوشش تو یہ ہے کہ جیسا ان کا فرمان ہے ان کے حکم کو بھی ہم سامنے رکھیں۔ تو ایک ادنا سی کاوش ہے، مولا پاک قبول اور منظور فرمائے۔ تو دعاؤں کے طالب ہیں ہم سب جو اس سے وابستہ ہیں ہمیشہ سے، اللہ کریم اس کار خیر اور اس بہت بڑی ذمہ داری، ساری دعائی بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ کلام صاحب لوگ کو پورے کا وہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کرنا، لکھت اور پڑھن سلسلہ جو ہے اس کو بولنا بھی اور صحیح لکھا ہوا بھی، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، بہت بڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بس ہمت دے۔ آمین آمین ثم آمین انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو بہت بڑی ذمہ داری کو اللہ تعالیٰ آسان فرما کر پائے تکمیل تک پہنچائے، اور صحیح کلام پڑھنے، سننے، سنانے، لکھنے، بولنے، ریکارڈنگ، ایڈیٹنگ اور اپلوڈنگ کرنے والے تمام محبین کی خدمات کو قبول فرما کر اپنے فیض کے بحر بے کنار سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے، آمین۔ اور ایک آخری بات جو ہے نا وہ میں پھر بتا دوں آپ کو، جی وہ یہ بات ہے کہ جیسے ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ جو تھوڑا سا فرق ہے گار اور کار کا، اگر کوئی بندہ گھر پڑھتا ہے اس کا مطلب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے گھر کیوں پڑھا وہ غلط ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لہجے میں جب میاں صاحب کا اپنا علاقہ تھا جس طرح وہ زبان بولتے تھے تو اس کو ہم نے وہ ذہن میں رکھ کے ہم نے کہہ رہے ہیں کہ کارن میاں زبان صاحب نے جو تصحیح کی وہ بھی کار والی کی، اور ہم نے یہ بھی ثابت کیا کہ جو پہلا نسخہ ہے اس میں بھی کار لکھا ہوا ہے، لیکن اگر ایک بندہ کار پڑھتا ہے لیکن اس کو میننگ سمجھ آ رہے ہیں، میاں صاحب کی بات کو سمجھ رہے ہیں، ہمارا ہرگز اس سے اختلاف نہیں ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ میاں صاحب کے جیسے میں ادھر رہتا ہوں آپ بھی ادھر رہتے ہیں، ہمیں کوئی گال کہے تو ہمیں مزہ نہیں آتا، ہم کار کہتے ہیں تو ہمیں سے بڑی آسانی سے وہ ادائیگی بھی ہوتی ہے، اور یہ اختلاف یہاں تک ہے کہ صرف میننگ تک ہے کہ میننگ نہ غلط نہ ہوں، اس کو سمجھے، اور باقی ایک لفظ جن کا تلفظ صحیح کرنے کی جو بھی آپ نے جن کا بس باقی زیادہ اتنا نہیں ہے، مرد اور محمد ہے، اس کے علاوہ باقی اگر کہتا ہے تو کوئی فرق نہیں ہے آگے۔ تو شکر الحمدللہ جی آپ کا تعاون اور آپ کی یہ جو رہنمائی اور آپ کی اصلاح، دعا کرنی ہے آپ نے اس کام کے لیے، لکھن پڑھنے کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے کہ آپ ناظرین اور سامعین سے بھی یہی التجا ہے کہ آپ سب دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس مشن کو اللہ تعالیٰ کامیاب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔